بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبیا و رسولا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محتشم سامعین، اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر و احسان ہے کہ اس مالک لم یزل نے ہم سب کو 11ویں سالانہ 30 روزہ فہم دین کورس کی 10ویں نشست کے اندر شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بابت وقار 10 رمضان المبارک کو ام المؤمنین ام القاسم سیدہ قریش حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے، تو اسی مناسبت سے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے، آپ کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے آج ہم نے اپنی گفتگو کا موضوع یہ رکھا ہے کہ حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ایک شعر کا مصرع ہے کہ آپ فرماتے ہیں نا، سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، سیما پہلی ماں کہف امن و اما، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ تو آج ہم مومنوں کی ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عظمت و شان کے لحاظ سے چند گزارشات اب آپ کی گوش گزار کریں گے۔ تو بابت وقار یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد پاک سوائے شہزادہ والا شان حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام اولاد حضور کے بقیہ بیٹے بھی اور حضور کی 4 صاحبزادیاں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے ہیں، اور یہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، اور ان کا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بارگاہ رسالت میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ ھذہ خدیجۃ قد آتت کا معہا اناء فیہ ادام او طعام او شراب، کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس حضرت خدیجہ دسترخوان لا رہی ہیں جس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا، تو حضور جب وہ آپ کے پاس تشریف لیں آئیں، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان سے رب تعالیٰ کا سلام فرمائیے گا، یعنی رب تعالیٰ ان کو سلام پیش کر رہا ہے، رب تعالیٰ ان پر سلام بھیج رہا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے ان پر سلام فرمائیے گا۔ تو یہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کا بارگاہ رب العالمین میں یہ مقام و مرتبہ ہے کہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے سلام آتا ہے اور جبریل امین وہ سلام لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اس واسطے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ اور آپ کا شمار ان عظیم 4 خواتین میں بھی ہوتا ہے کہ جن کی عظمت و شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے بیان فرمائی، افضل نساء اہل الجنتی، کہ جنتی خواتین میں سے سب سے جو افضل ہیں، فرمایا خدیجہ بنت خویلد، حضرت خدیجہ بنت خویلد، و فاطمہ بنت محمد، اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و آسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون، اور آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، و مریم ابنۃ عمران، اور مریم بنت عمران ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جنت کے اندر سب سے افضل ترین 4 خواتین کا ذکر فرمایا، تو ان میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ہم مومنوں کی ماں اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرمایا۔
تو ان کا کردار، ان کی عظمت و شان کے کیا کہنے کہ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عقد نکاح انہی کے ساتھ ہوا، اور انہوں نے تقریباً اپنی زندگی کے 25 سال حضور کے ساتھ گزارے۔ اور آپ کی عظمت و شان کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لم یتزوج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علی خدیجہ حتی ماتت، کہ جب تک حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہ فرمایا۔ یعنی آپ کی حیات ظاہری کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد نکاح فرمائے، لیکن آپ کی حیات ظاہری کے اندر جب تک آپ حضور کے عقد نکاح میں رہیں تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بڑی غمگسار تھیں، اور آپ کا کردار، آپ کی سیرت آج ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک آئیڈیل کردار کی حیثیت رکھتا ہے، کہ بالخصوص ہماری وہ خواتین جن کی شادی ہو چکی ہے ان کو خاص طور پر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار پڑھنا چاہیے کہ کس انداز سے جو ہے وہ شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے، کس انداز سے شوہر کی جو ہے وہ غم گساری کرنی چاہیے۔ تو ایک روایت آپ کی سامنے عرض کرتا ہوں کہ غار حرا میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وحی لے کر حاضر ہوئے اور عرض کی پڑھیے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ بدبخت لوگ ہیں وہ یہاں پر ترجمہ کرتے ہیں کہ سرکار نے کہا کہ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔ تو میں کہتا ہوں اگر حضور پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو پھر دنیا میں پڑھا ہوا کون ہے، کہ جو خود فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں تو علم کا شہر ہوں۔ جو علم کا شہر ہو اس عظیم ہستی کے بارے میں یہ ترجمہ کرنا کہ جی وہ فرما رہے تھے کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو یہ جو ہے نا وہ انداز مناسب نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا جناب وہ جی حدیثیں تو وہ دوسرے بھی پڑھتے ہیں، حدیثیں وہ بھی پڑھتے ہیں، حدیثیں آپ بھی پڑھتے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں یہ واضح فرق ہے کہ وہ دوسرے حدیثیں پڑھ کے انہی حدیثوں کو پڑھ کے مطلب اپنی مرضی کا ناقص نکال کر لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہم جب حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں تو یہی حدیثیں ہم پڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہیں، حضور کی عظمت و شان لوگوں کے دل کے اندر بسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بنا عشق نبی جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اسے آتی نہیں بخاری۔ اگر حضور کا عشق سینے سے نکال کر حضور کا بغض سینے میں رکھ کر آپ بخاری پڑھو گے پھر بخار ہی آئے گا، بخاری نہیں آئے گی۔ بخاری اسی وقت آئے گی کہ جب آپ سینے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لے کر جو ہے وہ بخاری شریف کو پڑھو گے۔ انداز فرماتے تھے پڑھیے، تو سرکار فرماتے تھے ما انا بقارئ، تو وہ حضور کو اپنی آغوش میں لے لیتے، پھر چھوڑ دیتے، پھر فرماتے اقرا پڑھیے، سرکار کو پھر اپنی آغوش میں لیتے، سرکار فرماتے ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، تو وہ پھر اپنی آغوش میں لیتے تھے جبریل امین، تو سرکار کو پھر چھوڑ دیتے۔ تو تیسری مرتبہ جب آپ نے اپنی آغوش میں لے کر گلے لگا کر حضور کو چھوڑا، پھر عرض کیا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کے لوتھڑے سے، پڑھیے اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ تو جب یہ بات کہی تو حضور نے فوراً پڑھ دیا۔ یعنی کہ یہاں پر نکتہ یہ تھا کہ حضور کہہ رہے تھے کہ تم مجھے آ کر کہہ رہے ہو کہ پڑھیے، تو میں کیوں پڑھوں جب تک میرے خالق کا نام نہ آئے۔ تو جیسے خالق کا نام آیا کہ پڑھیے اپنے خالق کے نام سے، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے، تو حضور نے فوراً پڑھ دیا۔ اس چیز نے جو ہے، اس واقعے نے حضور کی طبیعت کو جو ہے وہ بے حد متاثر کیا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لے گئے اپنے گھر، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا زملونی زملونی، کہ مجھے کمبل اوڑھائیے، مجھے کمبل اوڑھائیے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو کمبل اوڑھا دیا، اور پھر جو ہے وہ حضور نے سارا حال جو ہے وہ سیدہ پاک کو بیان کیا۔ جب یہ سارا واقعہ حضور نے سیدہ پاک کو بتایا تو پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم زوجہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی۔ تو آپ تسلی دیتے ہوئے حضور کو فرمانے لگیں، فرمایا آپ تو صلہ رحمی فرماتے ہیں نا،
آپ تو عیال کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں، بے کسوں اور مجبوروں کی دستگیری کرتے ہیں، محتاجوں اور غریبوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، لوگوں کی سچائی میں ان کی مدد فرماتے ہیں، ان کو برائی سے متنبہ کرتے ہیں، یتیموں کو پناہ دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں۔ تو سیدہ خدیجہ نے ان تمام باتوں سے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی و اطمینان دلایا کہ حضور آپ پریشان نہ ہوں، جو اتنے اچھے کام کرنے والی ہستی ہو، جو اتنے اچھے اوصاف والی ہستی ہو، رب تعالیٰ بھلا ان کے ساتھ کچھ برا تو نہیں فرمائے گا، رب تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی فرمائے گا، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ گھبرائیے نہ۔ تو جب آپ نے یہ اس انداز کو اختیار کیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، حضور کی وہ ساری پریشانی جاتی رہی، آپ خوش ہو گئے۔ اب یہ جو انداز ہے آج ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، یہ انداز جو ہے وہ قابل تقلید ہے کہ اگر شوہر گھر میں آیا ہے، کوئی فرد گھر میں آیا ہے، کوئی مرد آیا ہے، اس نے اگر آ کر اپنی کوئی پریشانی بتائی ہے کہ آج باہر کوئی ایسا واقعہ پیش ہو گیا ہے، کوئی ایسا معاملہ بن گیا ہے، کوئی پرابلم ہو گئی ہے، تو گھر کے اندر جو خواتین ہیں ان کو یہ کردار اختیار کرنا چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے تسلی دیں، اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو سمجھائیں، تسلی دیں کہ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ہو جاتے ہیں معاملات، اللہ خیر کرے گا، اللہ پاک بہتری فرمائے گا۔ جو انداز سیدہ پاک نے اپنایا تو اس انداز سے کیا فائدہ ہوا کہ حضور کو تسکین ملی۔ اور آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر مرد گھر آگے کوئی پریشانی بتا دے کہ یہ مسئلہ بن گئی، پریشانی بن گئی ہے، تو آگے سے جو ہے وہ واویلا شروع ہو جاتا ہے کہ جی مارے گئے لٹے گئے، اب کیا بنے گا، یا آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ایک تو بندہ پہلے ہی باہر سے کسی پریشانی کے عالم میں گھر آیا ہے، تو گھر آ کر اس نے اپنی بات شیئر کی ہے، تو آگے سے اس انداز سے جو ہے وہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ اور اس انداز سے غصے والے لہجے آگے سے وہ بھی بیئر کرنے پڑتے ہیں، تو وہ پھر ماحول جو ہے وہ مناسب نہیں رہتا۔ تو اسلام کی خواتین کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس عمل سے یہ سیکھنا چاہیے کہ جب کوئی گھر میں آ کر مرد، خواہ وہ بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، شوہر ہے، وہ اپنی کوئی پریشانی شیئر کرے تو اس کو پھر تسلی دی جائے، اس کو دعاؤں کے ساتھ، اس کو اچھے انداز کے ساتھ تسلی دی جائے، اس کو تاکہ حوصلہ ملے، چہ جائے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بھڑک اٹھے اور اس کو جو ہے وہ غلط انداز سے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں، اس کے ساتھ غصے والا آگے سے رویہ اختیار کر دیں، تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ تو ہماری خواتین کے لیے اس واقعے کے اندر بہت سارے جو ہے وہ درس ہے۔ تو حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا ذکر خدیجہ احسن علیہ الثناء، کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے تو ان کی خوب تعریف فرماتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک موقع پر میں نے اس بارے میں کچھ عرض کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ابدلنی اللہ بہا خیرا منہا، سرکار فرمانے لگے میں خدیجہ کی تعریف کیوں نہ کروں، میں اس کے اوصاف کیوں نہ بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی۔ اور پھر سرکار نے آگے ان کے اوصاف بیان کیے، فرمایا صدقتنی اذ کذبنی الناس، جب لوگوں نے میرا انکار کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ فرمایا ووستنی بمالہا اذ حرمنی الناس، فرمایا جب لوگ مجھے کچھ پیش کرنے کے لیے تیار نہ تھے تب اس نے اپنے مال و جان کے ذریعے میری غمخواری کی، میری خوب خدمت کی، اپنا سارا مال مجھ پر نچھاور کر دیا۔ اور پھر فرمایا وَرَزَقَنِي اللَّهُ مِنْهَا الْوَلَدَ اِذْ لَمْ يَرْزُقْنِي مِنْ غَيْرِهَا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد بھی اسی سے عطا فرمائی ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور حضرت خدیجہ کا اکثر ذکر خیر فرمایا کرتے، اور جب حضور اکرم بکری ذبح کرتے تو فرماتے ارسلوا بہا الی اصدقاء خدیجہ، کہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر پہنچا دو۔ تو کیا کہ ان کے گھر جائے گا، ان کی سہیلیاں خوش ہوں گی، تو جب ان کی سہیلیاں خوش ہوں گی تو مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر ان کو راحت میسر آئے گی۔ تو یہ وہ انداز بھی ہے کہ اصال ثواب والا حضور کے عمل سے ثابت ہے کہ ہمیں بھی حکم ہے کہ جب ہمارے والدین یا کوئی عزیز و قریبہ اس دنیا سے چلے جائیں تو جن کا ان کے ساتھ تعلق اچھا ہو ان کے ساتھ بھلائی کا کام کیا جائے، ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے کہ وہ ہمارے جو فوت شدگان ہوتے ہیں ان کے لیے راحت کا سماں ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے اس چیز کو اس حدیث مبارکہ سے اخذ کیا ہوا ہے، یعنی کہ عمل اس حدیث مبارکہ کے مطابق ہے۔
وہ ام المسلمی جو مادر گیتی کی عزت ہے، وہ ام المسلمی قدموں کے نیچے جس کے جنت ہے، خدیجہ طاہرہ یعنی نبی کی باوفا بی بی، شریک راحت و اندو پابند رضا بی بی، دیار جاودانی کی طرف راہی ہوئیں وہ بھی، گئیں دنیا سے آخر سوئے فردوس سے بری وہ بھی۔ تو ہم انہی نذرانہ عقیدت کے اوپر اپنی آج کی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ رب العزت ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس عظیم ماں کا صدقہ ہم میں سے جن کی مائیں اس دنیا سے رخصت ہوگی، اللہ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور جن کی مائیں حیات ہے مجھ سمیت، اللہ تعالیٰ ان کی ماؤں کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ان ماؤں کا سایہ اپنی اولادوں کے سروں پر قائم و دائم فرمائے، اور اللہ رب العزت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے، اور ہماری اسلام کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ایسی عظیم خواتین کے کردار کو پڑھنے اور ان کے کردار کے رنگ میں خود کو رنگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔